اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا اور اپنی بادشاہت کو بیان فرمایا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیوں کو اور عقلمند لوگوں کو اور ان کی اوصاف کو اور ان کی درخواستوں کو بیان فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی آیت اس کے شان نزول حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، فرمایا اماں جان مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سے جو عجیب بات آپ کو معلوم ہوئی ہے وہ مجھے آپ بتائیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ کی ساری شان جو ہے نا وہ ہے ہی عجیب ہے جی، آپ کون سی یہ بات پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں جو مجھے بڑی عجیب لگی، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وہ میری باری کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس رہے اور جب بستر میں آئے تو حضور نے اپنا لحاف اوڑھا، تھوڑی دیر بستر میں رہے، کہا عائشہ مجھے اجازت دو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مصلی پہ آ کے کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں قرات بھی کر رہے ہیں، حضور کے آنسو بھی جھڑ رہے ہیں، حضور اتنے رو رہے ہیں، اتنے روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آنسوؤں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو تھا وہ بھی پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پھر یہی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع میں رہی، رکوع میں روتے رہے، پھر یہی حالت حضور کے سجدے میں رہی، حتیٰ کہ پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایسے گزر گئی۔ تو صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز کا بتایا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے۔ تو مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو کہا یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت، آپ اتنی گریہ زاری، اس قدر روتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کے بارے میں فرما دیا ہے فر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کی خطاب سب معاف فرما دیے۔ تو حضور نے فرمایا اوے عائشہ کیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے شکریہ کے طور پر تو ایسا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا عائشہ آج رات اللہ نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں، یہ جو تلاوت کی گئی ہیں۔ فرمایا جس بندے نے ان آیات کو پڑھا اور اس بندے نے پھر ان آیات کے اندر غور و فکر نہ کیا وہ بندہ ہلاک ہو گیا جی۔ اب وہ اللہ اپنی نشانیاں گناتا ہے جی۔ پہلے فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمینوں کی پیدائش کے اندر، آسمانوں کی پیدائش کے اندر، اور اسی طرح واختلاف اللیل راتوں کے مختلف ہونے میں، والنہار دن کے مختلف ہونے میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ دیکھیں جی 7 آسمان ہیں، 7 زمین ہیں، لیکن ہمیں نظر ایک آسمان آتا ہے۔ اب بندہ اس میں غور کرے تو اللہ نے اس کے اندر سورج کا نظام رکھا، اللہ نے اس کے اندر چاند کا نظام رکھا، اللہ نے اس کے اندر ستاروں کا نظام رکھا، اللہ نے اس کے اندر سیاروں کا نظام رکھا۔ یہ سارے نظام رکھے، بندہ اگر اس کے اندر غور و فکر کرے، ہم چھوٹی سی چھت بناتے ہیں، یہ چھت ہے، اس کے اندر یہ ہمارے سامنے 8-10 ستون لگے ہوئے ہیں۔ اب بندہ غور کرے اتنا بڑا چھت ہے کہ اللہ نے بغیر سہارے کے بنایا ہوا ہے، بغیر ستون کے بنایا ہوا ہے جی، بغیر ٹیک کے بنایا ہوا ہے، تو آخر ظاہر بات ہے اس کے بنانے والا بھی تو کوئی ہے جی۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والارض، زمین میں اللہ کی کیا جی نشانیاں ہیں۔ آپ مشرق سے مغرب جائیں، شمال سے جنوب جائیں، ہر طرح کی آپ کو زبانیں ملیں گی، ہر طرح کا آپ کو بندہ ملے گا، ہر طرح کی آپ کو اناج اور سبزیاں ملیں گی۔ ایک ملک میں جاؤ گے تو
وہاں کا موسم گرم ملے گا، دوسرے ملک میں جاؤ گے ٹھنڈا ملے گا، ایک میں جاؤ گے تو وہاں پر گرمیاں ہوں گی اور ایک میں سردیاں ہوگی، ایک میں برف پڑ رہی ہوگی اور ایک میں بارش ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اللہ کے نظام ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر رہنے والے انسان ہیں جی، چینیوں کی شکل مختلف ہے، روسیوں کی شکل مختلف ہے، حبشیوں کی شکل مختلف ہے اور افریقیوں کی شکل مختلف ہے، یہ اور اسی طرح پھر زبانیں یہ کیا ہے جی؟ مختلف ہیں، باوجود اس کے کہ سب کا باپ ایک ہے، حضرت آدم ہے جی، اور سب کی ماں مئی ہوا ہے، سب اسی کی اولاد میں سے، لیکن زبانیں مختلف ہیں، رنگتیں مختلف ہیں۔ پھر اسی انسانوں کے اندر بندہ غور کرے کہ زبانیں مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کے مزاج بھی مختلف ہیں، کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا مزاج نرم ہے، کسی کا دل سخت ہے، کسی کا دل نرم ہے، کوئی قد کے اعتبار سے لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیان ہے، ہر بندہ ایک اپنی شان رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمینوں کے اندر آسمانوں کے اندر یہ کیا ہے جی؟ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار، راتوں کے بدلنے میں، دنوں کے بدلنے میں بھی اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ رات کے اندر اللہ نے تاریکی رکھی ہے، رات کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، دن کے اندر اللہ نے روشنی رکھی ہے۔ رات کے اندر اللہ نے ہر وہ چیز چھپا کر رکھی ہے جو بندہ دن کے وقت کھلے عام نہیں کر سکتا۔ راتیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ سردیاں شروع ہیں، اب راتیں لمبی ہو رہی ہیں، آگے گرمیاں آ جائیں گی، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طرح دن کیا ہے، آج کل چھوٹے ہو رہے ہیں، گرمیوں میں دن لمبے ہو رہے ہیں۔ یہ کون تبدیل کرتا ہے جی؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں کس کی ہیں؟ اللہ بیان فرماتا ہے یہ سارے کام کرنے والا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، بغیر ستونوں کے رکھنے والا، زمینوں کو پیدا کر کے اور اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھنے والا، دریاؤں کو چلانے والا، انسانوں کو مختلف شکلیں دینے والا، پھر راتوں کو تبدیل کر کے راتوں کی حسن کو اپنے اندر سمیٹنے والا، پھر اسی طرح راتوں کو لمبا کرنے والا، مختصر کرنے والا، دنوں کو لمبا کرنے والا، چھوٹا کرنے والا۔ یہ کیا جی؟ اس میں لآیات نشانی ہے۔ مولا کس کے لیے نشانی ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ جس بندے کے دماغ کے اندر عقل ہے وہی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، تو ظاہر بات ہے اب بنائے ہیں تو اس کے اندر اللہ نے کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں، کیوں بنائے، آگے اللہ اس کے بارے میں بھی بتائے گا۔ پھر فرماتے ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے۔ عقل والے کون ہیں جی؟ عقل والا وہ بندہ ہے جو اللہ کی مصنوعات دیکھ کر، اللہ کی مخلوقات دیکھ کر، پھر اس کے اندر غور و فکر کر کے پھر اللہ اس کے خالق کو، اس کے صانع کو پہچانتا ہے، جب تدبر کر کے اس کو اللہ کی رسائی حاصل ہوتی ہے، اس کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کو وہ پہچانتا ہے کہ یہ ہمارا الہ ہے، ہمارا خدا ہے جس نے ان ساری نظاموں کو بنایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہمیں بھی اس نے بنایا ہے جی، ہمیں بھی اس نے بنایا ہے، تو کس لیے بنایا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ان عقل والوں کی دو صفتیں ہیں جی۔ یہ عقل والے کون ہیں؟ آج ہم عقل والے کس کو سمجھتے ہیں جی؟ ہم عقل والا اس کو سمجھتے نہیں جو اچھا خاصا پھندے باز بندہ ہو جی، جو چکر دینے والا بندہ ہو نا جی، کہتے ہیں بڑا چکری بندہ ہے، بڑا عقل مند ہے جی۔ جو صحیح کر کے دھوکہ دیتا ہو ہم سمجھتے ہیں یہی کیا ہے جی؟ عقل مند ہے۔ جو کار کوٹھی بنگلہ بیلنس جمع کرنے والا ہو، بنانے والا، تو ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے جی۔ کیا عقل مند ہے جی؟ آج کار کوٹھی بنگلہ جمع کیا ہے، اللہ نہ کرے جی پل کا پتہ نہیں ہے، سیکنڈوں میں موت آ جائے تو کس لیے اس نے جمع کیا ہے؟ یہ عقل والا نہیں ہے۔ عقل والا وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، یہ زمین و آسمانوں کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر پہچانتا ہے اور غور کرتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ایک دن ان سب نے فنا ہونا ہے، اور جب فنا ہونا ہے تو ہم نے بھی فنا ہونا ہے، تو پھر اس کے دربار میں ہم نے جانا ہے۔ تو وہ بندہ عقل والا سوچتا ہے تو کیوں نہ میں پھر اس رب کے لیے تیاری کروں جس کے دربار میں نے حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے عقل والوں کی دو صفتیں جی۔ پہلی صفت الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں عقل والے، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے کھڑے حالت میں، وقعودا بیٹھی ہوئی حالت میں، علی جنوبہم لیٹے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں جی آپ کئی مرتبہ سن چکے ہو ذکر کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے جی، آپ اگر بے وضو بھی ہیں تب بھی ذکر کریں جی، چلتے ہیں تو تب بھی ذکر کریں، بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی ذکر کریں۔ فرمایا عقل والے وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں رب کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مومنین کی شان یہ ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، وہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ نے فرمائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمینوں کی پیدائش کے اندر
اور آسمانوں کی پیدائش کے اندر ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اللہ نے یہ آسمان بنایا تو کس لیے بنایا، یہ چاند ستارے بنائے ہیں تو کس لیے بنائے ہیں، ہمارے لیے بنائے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، یہ زمین بنائی ہے تو کس لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے، یہ پہاڑ سمندر کس لیے بنائے ہیں، ہمارے لیے بنائے، یہ اناج سبزیاں کس لیے بنائی ہیں، یہ ہمارے لیے بنائے ہیں۔ تو فرمایا عقل والے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نشانیوں کے اندر اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا، یہاں سے اللہ ان کی درخواستیں بیان فرماتے ہیں جی۔ اب یہ عقل والے لوگ جب پہچان لیتے ہیں رب ہمارا وہ ہے تو پھر کیا کرتے ہیں جی، ہر وقت رب کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے سامنے درخواستیں کرتے ہیں۔ مولا انسان ہے نا جی، غلطیاں ہو سکتی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم عقل والے ہیں، باوجود اس کے ہم ایمان والے ہیں، لیکن خطاؤں کے پتلے کبھی کبھی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مومن بندہ اور عقل والا بندہ وہ جب یہ آسمانوں کو دیکھتے ہے تو دل میں خیال آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا، مولا یہ جو زمین تو نے بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، اس کے اندر چاند ستارے بنائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، دریا بنائے ہیں، ما خلقت ھذا باطلا، یہ تو نے بیکار میں بنائے نہیں ہیں، سبحانک، مولا تو پاک ہے تمام عیبوں سے، اور اسی طرح تو پاک ہے بیکار چیزیں پیدا کرنے سے۔ فرمایا فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ پہلی درخواست ہے، مولا یہ سب کچھ تو نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور یہ ساری چیزیں کرامت کی چیزیں ہیں، کوئی بیکار کی چیز ہو تو نے نہیں بنائی۔ آج ہم مسجد بناتے ہیں تو کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کا گھر آباد ہو، ہماری آنے والی نسل کیا کرے جی، نماز پڑھے، دین کا مرکز بنے، یہاں پر تبلیغ کا کام چلے جی، قرآن کا کام چلے، دروس کا سلسلہ چلے، تاکہ ہمارا محلہ بھی آباد رہے، ہماری مسجد بھی آباد رہے۔ یہ مسجد ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ یہ آباد ہو جائے، نہ کہ ہم اس لیے بناتے ہیں یہ نشو و نما ہو جائے۔ اسی طرح ہم مکان بناتے ہیں تو کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ ہم اس کے اندر رہیں، ہم گرمی سے محفوظ رہیں، سردی سے محفوظ رہیں، ہمارے بچے گرمی سے محفوظ رہیں، سردی سے محفوظ رہیں، ہم باہر لوگوں کے تانے سہنے سے کیا رہیں جی، محفوظ رہیں۔ تو جب ہم یہ مسجد بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں جی؟ کرامت کے لیے بناتے ہیں نا۔ تو خود سوچو، جس رب نے آسمان بنایا، زمین بنائی ہے، تو وہ کیسے بیکار بنا سکتا ہے؟ اس نے بھی آخر کسی نہ کسی کرامت کام کے لیے بنایا۔ تو مومن اور عقل والا بندہ اللہ کو یہی کہتا ہے، مولا یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنائی ہے، تو یہ کیا ہے جی، ساری کی ساری کرامت کی چیزیں۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کر جی، جہنم کے عذاب سے بچا۔ دوسری درخواست ایسے عقل والے اور مومن لوگوں کی یہ ہے کہ ربنا، اے مولا، انک من تدخل النار، بے شک تو جس کو داخل کرے گا نا جی جہنم میں، فقد اخزیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے جی۔ دیکھو جی، دنیا کی رسوائی، دنیا کی ذلت وقتی طور پہ جی، عارضی طور پہ ہے۔ آج ہم ذلیل ہیں یا رسوا ہیں، کل عزت بھی دے سکتا ہے اللہ جی۔ اللہ فرماتے ہیں نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ اگر آج ہمیں قوم کے سامنے ناک ہمارا کٹتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی مت کٹے جی، اللہ کے سامنے کٹتا ہے تو بے شک کٹے جی۔ آج ہمارے تھوڑی سی آنکھ شرم کی وجہ سے جھکتی ہے تو ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی، ہماری قومیت گوارہ نہیں کرتی کہ ہماری آنکھ نہ جھکے جی۔ لیکن دن قیامت کے جب ہمیشہ کے لیے بندے کی آنکھ جھکے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے بندہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوگا، تو وہاں کے بارے میں بندہ سوچتا نہیں ہے۔ لیکن عقل والا بندہ سوچتا ہے، مولا دنیا کی رسوائی تو مجھے قبول ہے، لیکن آخرت کی رسوائی سے مجھے بچا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، مومن بندہ ہے نا جی، گناہگار بندہ ہے، پھنس جاتا ہے جی دربار کے اندر، اللہ کے دربار میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن آپ نے سنے، اللہ کے دربار کے اندر جو مومن بندہ پھنس جائے گا، اس کے اپنے محلے کے اندر، اس کی اپنی اولاد کے اندر جو حافظ قرآن ہوں گے شفاعت کریں گے، علماء ہوں گے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، کچھ اللہ کے پاک پیغمبر کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں مومن بندہ تو بچ ہی جائے گا، لیکن وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے وہاں پر بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں پر بھی کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تیسری درخواست مومنین عقل والوں کی کیا ہے جی؟ ربنا اننا سمعنا، مولا بے شک ہم نے سن لیا، منادین ایک آواز دینے والے کی آواز کو جی۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت اللہ کا پاک پیغمبر منادی تھا، اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کے اصحاب تھے
جو کیا تھے جی منادی تھے، اس کے بعد تابعین تھے، اس کے بعد تبع تابعین تھے، امہ مجتہدین تھے۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں، جو بندہ آپ کے سامنے قرآن پڑھے وہ کیا ہے جی داعی ہے، وہ منادی ہے۔ جو بندہ آپ کو دین کی طرف دعوت دے وہ داعی ہے، وہ منادی ہے۔ تو کیا ہے جی کہتے ہیں مومن بندہ کہتا ہے منادی ینادی، مولا ہم نے بلانے والے کی آواز کے اوپر لبیک کہا، جو ایمان کے لیے بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب کے اوپر، تو وہ کیا کہتے ہیں جی فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ ہیں جی عقل والے لوگ، ان کو پتہ ہے آج دنیا کے اندر اگر ہم اپنی موج مستیوں میں، کل ہم نے اس کے دربار میں جانا ہے، وہاں پر جواب بھی دینا ہے، تو جس بندے کو یہ بات ذہن میں آتی نہیں ہے تو اس بندے کا عقل ہے ہی نہیں ہے، نہیں تو شریعت کی اصطلاح میں تو اس کو عقلمند کہہ ہی نہیں سکتے۔ عقلمند بندہ تو وہ ہے جو سوچے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اس کے اندر رب کی رضا بھی شامل ہے یا نہیں ہے، شریعت کی رضا بھی شامل ہے یا نہیں ہے، دن قیامت کے اللہ کے دربار میں اس چیز کے جواب دیتے ہوئے میں شرماؤں گا تو نہیں۔ اور جو بندہ شرمائے گا نہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بندہ تو بڑی خوشی سے کرے گا۔ لیکن عقل نہیں ہے تو وہ بندہ سیدھے کاموں کے بجائے الٹے کام کرے گا۔ آگے چوتھی درخواست مومنین کی، ربنا فاغفر لنا، چوتھی درخواست مومن لوگ کیا کرتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور چھوٹے گناہوں کو بھی بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے، اور وتوفنا مع الابرار، مولا ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اگر فوت ہو چکا ہے تو مطلب یہ ہے مولا ہمارا حشر کر نیک لوگوں کے ساتھ۔ اگر دنیا کے اندر ہے تو وہ کیا کرتا، یہی دعا کرتا ہے مومن بندہ، عقلمند بندہ، مولا ہمیں موت بھی ایمان والی نصیب فرما۔ آج ہوا نا جی وہ پشاور کے اندر دھماکہ جی، ایسے ظالم ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی رسوا کرے گا، کہ درس مشکات ہو رہا ہے جی، کسی ظالم نے بم چھوڑا اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی کیا ہو گئے جی، جنت کے پروانے وہ لے کر چلے گئے جی، اللہ کے مہمان آئے ہوئے تھے جی، اور فیس بک کے ان کے اوپر پکچریں آئی ہوئی ہیں، فوٹو آئی ہوئی ہیں، آنسو بھی نکلے ہوئے ہیں اور خون بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ مائیں بھی انتظار کر رہی ہوں گی نا جی، آج 1 مہینہ رہ گیا، 2 مہینے رہ گئے، میرا بچہ حافظ بنے گا اور ہم اس کو ہاتھ ڈالیں گے، خوشی ہوگی جی۔ اور کوئی مائیں تو یہ انتظار کر رہی ہوں گی آج ہمارا بچہ یا اس سال ہمارا بچہ عالم بنے گا، لیکن کیا پتہ ہے جی اس کی دستربندی جنت کے اندر ہونی ہے۔ یہ ظالم ہے جی، اتنے ظالم ہیں کہ ان معصوم بچوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو لیکن مومن بندہ کیا ہوتا ہے، مولا ہمیں بھی انہی پشاور کے شہیدوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما جی، ان جیسی شہادت ہمیں بھی نصیب فرما۔ قسمت والوں کو شہادت ملتی ہے جی، بموں میں اڑتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، قسمت والوں کو گولیاں لگتی ہیں، ورنہ آتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مردار کی موت بھی، بندہ مرتا ہے بندے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن شہید کی شان یہی ہے نا جی، خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ پہلے جو اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے جی۔ لیکن کیا کریں جی، ایسے ظالم ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ پانچویں درخواست مومن بندے کی یہ ہے اللہ کے دربار میں، ربنا وآتنا ما وعدتنا، مولا ہمیں وہ چیز دے، ما وعدتنا، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے مومن بندوں سے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے مومن بندوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ میرے پیغمبر کے اوپر ایمان لائے گا، جس امت کا بھی ہے، اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ نے فرمایا میں اسے جنت دوں گا جی۔ تو مومن یہ پانچویں درخواست کیا کرتے ہیں، مولا جو تو نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدے کا وقت ہے، وہ ہمارا وعدہ ہمارے ساتھ کیا کر جی، وفا کر، اس کے نبھا، علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں ظاہر بات ہے ایمان لایا ہے، ہمیں جنت عطا فرما، ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت والے دن ہمیں رسوا مت کرنا جی، قیامت کی رسوائی بڑی سخت رسوائی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، مولا تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا جی۔ یہ مومنین اور عقل والوں کی صفات تھی جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔